کسی عام بندے کو بھی کسی نوکری سے برطرف کرتے تو 1 کروڑ بلاک ضرور ہو جاتا، چوک ہوتا ہے۔ اس کا اپنا گاؤں میں بھی کوئی 1 چوک بلاک نہیں ہوا ہے۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ اگر ری الیکشن میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں تو سچ بولنے کا عادی ہوں، حافظ عبد الرحمان جو ہے نا یہ سیٹ کو مارے گا۔ ہمارے مشورت کے بغیر کسی کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امجد صاحب ہمارے صوبائی صدر ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ یہ سمجھو کہ ہماری کیبنٹ کا فیصلہ ہے۔ خالد خورشید صاحب جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کرانے میں پیپل پارٹی کا رول ہے اور خصوصاً امجد صاحب کا رول ہے۔ جو خریدتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، جو بکتے ہیں وہ بکتے ہیں۔ اگلے الیکشن جو ہے پیپل پارٹی سے لڑنے کے لیے خواہش مند ہے، میری خود بھی بات ہو گئی ہے کچھ، لیکن انہوں نے نام بتانے سے فی الحال منع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ندیم۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو صوبائی صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کے خالد خورشید صاحب، جس دن سے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس کے بعد گلگت بلتستان کی جو پالیٹکس ہے یا گلگت بلتستان کی جو حکومت سازی ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ بڑے چینج جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ شروع میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ڈسکوالیفائی ہوا ویری نیکسٹ ڈے اگلے قائد ایوان کے لیے شیڈول جاری ہوا، جو بعد میں جو ہے وہ کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد اگلے 5-6 دنوں تک اس کو پوسٹ پون کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ دیکھا، پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ نظر آئی، اگلی حکومت بنانے میں وہ ان کا ایک بڑا کلیدی کردار نظر آیا، لیکن گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے کچھ استعفے بھی سامنے آئے کہ ان کے جو صوبائی صدر ہیں ان کی طرف سے بھی استعفیٰ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے، ایسی خبریں ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہے سلطان محمد گولڈن صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں گلگت ڈویژن کے۔ سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس دن سے خالد خورشید ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان میں بھی وفاق کی طرف جوڑ توڑ، خریدنا توڑنا یہ والا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں کافی ٹائم سے سیاست میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاست کے لیے گلگت بلتستان میں جمہوریت کے لیے یہ ایک بہتر کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں جی ایم این آپ کی ٹیم کی میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور سننے والے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کا میں مشکور ہوں۔ جس طرح کی آپ نے سوال کی ہے، خالد خورشید صاحب جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کرانے میں پیپل پارٹی کا رول ہے اور خصوصاً امجد صاحب کا رول ہے، کیونکہ ہمارے اوپر 2.5 سال یہ ایک المیہ ہے، ایک جعلی ڈگری ہولڈر نے حکومت کی ہے۔ ہمیں تو بہت پہلے سے ہی اس کو پکڑ کے گورنمنٹ سے باہر کرانا چاہیے تھا، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ تو جب یہ سارے بحران ہو گئے، اس سے خالد خورشید جب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو اس کے بعد یہ جوڑ توڑ، یہ معاملات جو ہے نا، خرید و فروخت، وہ جو خریدتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، جو بکتے ہیں وہ بکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارے اسمبلی کے ممبران جو ہے بکتے ہیں، وہاں یہاں پہ کریکٹر والے لوگ بھی ہیں۔ خیر، جوڑ توڑ تو چلتا رہتا ہے۔ ہماری جو پارٹی کے لحاظ سے جو جس طرح امجد صاحب نے استعفیٰ دی ہے یا اور ممبران نے دی ہے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ احتجاج ہمارا حق ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو گرانے میں پیپل پارٹی کا ہاتھ تھا، خصوصاً امجد صاحب کا تھا۔ اس کو آن بورڈ لے کے اگر کوئی فیصلہ کرتے، اس کو جو ہے نا اعتماد میں لے کے کرتے تو آج استعفوں کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن اب قاہرہ صاحب آئے ہیں وہاں سے، تو کچھ نہ کچھ راستہ نکلے گا، راستہ نکالیں گے۔ ہماری جو جتنی پیپل پارٹی کے جتنے جیالے ہیں، کارکن ہیں، سب نے اس چیز کو کنڈم کیا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر فیصلے مسلط کرنے والے تم لوگ ہوتے کون ہو؟ فیصلے مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ گلگت بلتستان کا ایک سیٹ اپ ہے، ایک سسٹم ہے، ہم سے پوچھا جائے ہم ایسا کر رہے ہیں، آیا آپ لوگ بالکل صوبائی کیبنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صوبائی کیبنٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی وفاق کی پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں، وہ خود اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہیں۔ نہیں ہے، ہمارے اوپر فیصلے وفاق آج سے پہلے نہیں تھی، نہ ابھی ہے، اور آئندہ ہم رہیں گے۔
ہمارا سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی ہمارے فیصلے جو ہے ہم خود کریں. ہمارے جو نمائندے ہیں, ہماری صوبائی کیبنٹ ہے, ہم دیکھیں نا ابھی ٹکٹ کا تقسیم ہوتی ہے, ایک بندہ سندھ کا ہوتا ہے, ایک پنجاب کا ہوتا ہے, ایک KPK کا ہوتا ہے, کوئی کدھر کا ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے ہم سے ایک انٹرویو لے کے کہتے ہیں بھائی ٹکٹ فلانی کو دے دیا ہے. اور بھائی آپ لوگ ہمیں جانتے کدھر ہو؟ ادھر ہماری جو صوبائی قیادت ہے وہی ہم سے انٹرویو کرے, وہی ٹکٹ دے دے, وہی لے لے. لیکن سر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو آپ کی صوبائی کیبنٹ ہے انہیں کے آپس میں کوئی اختلاف آ رہا ہے, گورنر صاحب اور جو آپ کے صوبائی صدر ہیں نہیں, امجد صاحب, ایسی خبریں آ رہی تھی کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی کلیش ہوا جس کی وجہ سے اس میں دیکھیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. صداقت اس لیے نہیں ہے کہ لوگ باہر افواہیں پھیلا رہے ہیں. گورنر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ امجد صاحب جو ہے چیف منسٹر بن گیا تو آپ کی گورنری جائے گی, کیونکہ پیپل پارٹی کے بس گورنری بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور پھر CM شپ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, وفاقی منسٹر بھی ہاں ایسے اس طریقے سے وہ باہر افواہیں ہیں. سچ پارٹی کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا یہ استعفے دینا صوبائی پیپل پارٹی کیبنٹ کا فیصلہ تھا یا امجد صاحب کا یہ ذاتی فیصلہ ہے کہ ہمیں استعفے دینا؟ یہ دیکھیے امجد صاحب, کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر گورنر صاحب کا کوئی سٹانس نظر نہیں. امجد صاحب کا ذاتی فیصلہ ہو یا صوبائی سیٹ اپ کا فیصلہ ہو, امجد صاحب ہمارے صوبائی صدر ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے وہ یہ سمجھو کہ ہماری صوبائی فیصلہ ہے, کیبنٹ کا فیصلہ ہے, کیونکہ ہم اس کے فیصلے کے. تو ابھی کیا ڈیڈ لاک ہے؟ کیا صوبائی جو پیپلز پارٹی کی کیبنٹ ہے وہ اگلی حکومت سازی میں ہونا چاہتی ہے, اگلی گورنمنٹ میں ہونا چاہتی ہے, یا اس کے اگینسٹ سے کیا کلیش کیا آ رہا ہے؟ آج جو فیصلہ ہوگا اوپر گورنر ہاؤس میں اس وقت میٹنگ جاری ہے, شام کو یہ میٹنگ فارغ ہوگی. اس کے بعد امجد صاحب کہے کہ اگر ہم لوگ اس کیبنٹ کا حصہ بنیں گے تو ہم حصہ بنیں گے, اگر امجد صاحب کہے کہ ہم نے حصہ نہیں بننا ہے تو پھر جو ہے ہم جو ہے اس حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم اپوزیشن میں رہیں گے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے جو PTI کا فارورڈ بلاک ہے یا ہم خیال گروپ جس کو کہہ رہے ہیں, ان کے کچھ اراکین جو ہے وہ PTI چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کریں گے. اس کے بعد صوبائی قیادت آپ کی جو ہے امجد صاحب یا جو آپ کے لوکل جو رکن قومی اسمبلی ہے وہ ان کو CM شپ کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس ٹائم ان کے ساتھ جوڑ توڑ کرنا چاہیے؟ یہ میرے خیال میں غالباً جب یہ چیف منسٹر خالد خورشید تھا اس وقت سے یہ بات چل رہی تھی. کچھ ان کے منسٹر اگلے الیکشن جو ہے پیپل پارٹی سے لڑنے کے لیے خواہش مند ہیں, میری خود بھی بات ہو گئی ہے کچھ, لیکن انہوں نے نام بتانے سے فی الحال منع کیا تھا. تو اب وہ کچھ ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ سیاست ہے, سیاست میں کوئی بھی کسی بھی پارٹی میں جا کے شامل ہو سکتا ہے, صرف جیالہ کہیں نہیں جاتا ہے. پچھلے جو الیکشن ہوئے گلبستان میں, اس میں ہم نے دیکھا کہ جتنے لوگ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس کو چھوڑ کے اگلی پارٹیز میں گئے, وہ سب کے سب تقریباً ہار گئے. تو کیا آنے والے الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ یا وہ منسٹر جو ابھی پیپل پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں وہ کیا پیپلز پارٹی کے لیے مفید ثابت ہوں گے؟ اس میں اس طرح ہے شاہد صاحب, یہ کاؤنٹ کرتا ہے وفاق میں حکومت کس کی ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے ہمارے الیکشن جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے. جب ہمارے الیکشن پاکستان کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا کلین سویپ کرے گی. ورنہ اگر پاکستان میں اگر ہماری حکومت نہیں ہو گئی تو ادھر ان کی انفلوئنس ہوتی ہے, پھر ووٹ میں رد و بدل ہوتا ہے. تو جیتے ہوئے کو ہراتے ہیں, ہارنے والے کو جو ہے لا کے جتاتے ہیں. یہ سسٹم, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی ہمارا الیکشن ہونا چاہیے. یہ تو بالکل تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ورکر جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. کیا میں اگر آپ سے اس ٹائم یہ پوچھوں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو PDM کی پارٹیز ہیں وہ سارے ایک پیج پہ ہیں؟ PDM کی جو ساری پارٹیز ہیں وہ میرے خیال میں اس وقت ایک پیج میں نہیں ہے, کیونکہ ہمیں نون لیگ کی طرف سے الگ کینڈیڈیٹ نظر آ رہا ہے. نہیں ہے, نہیں اس وقت JUIF کا اپنا کینڈیڈیٹ اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. ہمارا پیپل پارٹی کا اس طرح ہے نا, ہمیں ہمارا بلاول بھٹو جو ہے وہ چیئرمین ہے, وہ جو کہے گا ہم نے اس کی بات پہ لبیک کرنی ہے. وہ جو بھی کینڈیڈیٹ کے اوپر ہاتھ لگائے احتجاج ہم ضرور کریں گے, لیکن حق ہے. آخری فیصلہ پارٹی کا, آخری فیصلہ جو ہے بلاول بھٹو صاحب کا ہے. کیا PDM جماعتوں کا آپس میں متفقہ ایک امیدوار, کیا لگتا ہے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز میں کہ متفقہ کوئی ایک امیدوار پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو اگر آپ
پی ڈی ایم کی پارٹیز جو ہیں وہ متفق بھی ہو جائیں تو آپ کے پاس تعداد پوری نہیں ہوتی. تو پھر تو وہی ہم خیال گروپ کو ہم ساتھ ملائیں گے. اچھا, تو گلگت بلتستان میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ جو بھی بنے گی اس میں پی ڈی ایم کا کردار جو ہے وہ خاص کلیدی کردار رہے گا. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا, کیونکہ اس وقت پی ڈی آئی کے اندر 2 بلاکس بنے ہوئے ہیں, ہم خیال گروپ اور فارورڈ بلاک جس میں کہہ رہے ہیں, وہ دونوں بھی اپنے طرف سے جوڑ توڑ یا دوسرے پارٹیز کو اپنے ساتھ ملانے پہ لگے ہوئے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کس کی طرف ہے؟ آیا یہ ہم خیال گروپ کے ساتھ ہے یا ابھی سر دست تو شاہد صاحب ہمارا موقف سامنے آ گیا ہے نا. امجد صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے مشورت کے بغیر کسی کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے. پیپل پارٹی نہ ووٹ دے دے گی تو نہ اس کا حصہ بنے گی, وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں اگر پیپلز پارٹی لیٹ سپوز کل کو گورنمنٹ بھی بناتی ہے تو پچھلے 2.5 سال میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جتنے جو ایشوز 2.5 سال ان کی گورنمنٹ میں آئے, بجلی کا, پانی کا, آٹے کا, ہر چیز کا, آپ نے دیکھا گلگت بلتستان کے اندر کتنے احتجاج ہوئے. تو کیا آپ لوگوں کو نہیں, آپ پیپلز پارٹی یہ نہیں سوچتی کہ اگلے گورنمنٹ میں ان کو آنا چاہیے اور لوگوں کو ڈیلیور کرے تاکہ ان کی جو ہے وہ گلگت بلتستان کی جو محرومیاں ہیں وہ تھوڑی کم ہو جائے, کیونکہ وفاق کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. تو لوکل عام عوام بھی اور لوکل ورکر بھی یہ سوچ رہے ہیں اس ٹائم کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنے تاکہ وفاق سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے. آپ شاہد صاحب میں یہاں پہ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بتاؤں گا, بٹھو صاحب کے دور سے لے کے آج تک جو بھی دیا ہے پیپل پارٹی نے ہی دی ہے, اور پیپل پارٹی کے مرہون منٹ آپ کے پاس یہ سارے سہولیات ہیں. اگر ان سے ہٹ کے اگر کسی نے کچھ دیا گلگت بلتستان کے لیے وہ ہے مشرف صاحب. بالکل, مشرف صاحب کی بھی بڑی ادھر جو ہے نیکیاں ہیں, انہوں نے بڑے خدمات ہیں, ہمیں روڈیں دی ہیں اور چیزیں ہیں. ہمارا جو یہ ڈپٹی چیف ایگزیکٹیو ہمارا سسٹم تھا اس کو چیف ایگزیکٹیو بنانا مشرف صاحب کا ہاتھ ہے, اور یہ آپ کا سسٹم سیٹ اپ جو ہے نا پورا محترمہ نے دیا ہے. 8 کا آرڈیننس اور بالکل ٹھیک. تو میں تو یہ کہوں گا نا کہ ہماری گورنمنٹ آ گئی, پی ڈی ایم کی آ گئی, تو انشاءاللہ ہم تو پبلک عوام میں رہنے والے ہیں, ہم ڈیلیور ہی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بوزدار 2 خالد خورشید انہوں نے اپنی یہ 2.5 سالہ حکومت پورا عمران خان کی چوکیداری میں اس نے گزاری ہے زمان پارک میں. اگر یہ ڈیلیور کرتا تو آج میں تو برملا کہتا ہوں کسی عام بندے کو بھی کسی نوکری سے برطرف کرتے تو 1 روڈ بلاک ضرور ہو جاتا, چوک ہوتا ہے. اس کا اپنا گاؤں میں بھی کوئی 1 چوک بلاک نہیں ہوا ہے, اپنا گاؤں اپنا. اور سننے میں آیا کہ اس کے اپنے جو سگے رشتہ دار ہیں انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں ان سے. وہ سگے رشتہ دار جب اتنے تنگ تھے تو باقی تو عام تو ہوں گے ہی ہوں گے. اس نے تو پورا اپنا زندگی جو ہے زمان پارک کی چوکیداری اور ان کی ٹی سی اور یہاں کا سارا فنڈ لے جا کے ادھر خرچ کیا, تو یہ ڈیلیور کیا کھاک کرتا ہے یہاں پہ. بالکل ایسا ہے سر. اگر ایک آپ سے لاسٹ کمنٹ لے لوں تو آپ کے حلقے میں جمیل صاحب یعنی آپ کے پیپلز پارٹی کے جو ممبر وہ اور فتح اللہ خان صاحب کے درمیان بھی ایک کیس چل رہا ہے جس کا متوقع ہے کہ کل یا پرسوں اس کا جو ہے فیصلہ آنے والا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کیس میں بھی آپ لوگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس طرح پچھلے کیس میں انہوں نے اپنی سٹرگل کو سکسیسفل کیا اسی طرح کر سکیں گے اس میں؟ یہ شاہد صاحب اس طرح ہے نا, عدلیہ میں اندر ہے کیس, ہم مظلوم ہیں, کورٹ میں گئے ہیں, جو مظلوم ہوتا ہے وہی کورٹ میں جاتا ہے. اب یہ کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس ٹائپ کا کیسا فیصلہ دیتا ہے, اور ہم پر امید بھی ہیں, یقین بھی ہیں کہ کورٹ سے ہمیں جو ہے انصاف ملے گا. تو اگر ری الیکشن پہ جاتا ہے حلقہ 2 میں, حلقہ 2 اگر ری الیکشن میں جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی کیسی پوزیشن ہے؟ پیپل پارٹی دیکھیں نا ہار جیت ہوتی رہتی ہے, بالکل ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اگر ری الیکشن میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں تو سچ بولنے کا عادی ہوں, حافظ عبد الرحمان جو ہے نا یہ سیٹ کو مارے گا حلقہ 2 سے یہ جیتے گا. یہ ضمنی الیکشن میں, بڑے الیکشن میں وہ جیت نہیں سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج آپ نے بڑا کھل کے جو ہے وہ سیاسی بصیرت کے ساتھ گفتگو کی اور ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اگلے پروگرام تک مجھے اور سر کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.